امریکی عوام ٹرمپ کی پالیسیوں کے حق میں یا مخالف؟ سپر پاور ملک میں وسط مدتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ ایوان نمائندگان کی 435 اور سینٹ کی 35 نشستوں پر نمائندوں کا چناؤ ہو رہا ہے۔ انتخابات میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، ماہرین کی رائے۔ امریکی مڈ ٹرم الیکشن، پاکستانی نژاد امریکی بھی انتخابی دنگل میں شریک۔ کیلیفورنیا سے میدان میں اترنے والی امیدوار سبینہ ظفر جیت کے لیے پرعزم، ہم وطنوں سے ساتھ دینے کی اپیل۔ امریکی وسط مدتی انتخابات شفاف بنانے کے لیے سوشل میڈیا بھی سرگرم۔ فیس بک اور ٹویٹر نے ہزاروں مشتبہ اکاؤنٹس بند کر دیے۔ اقدام خفیہ اداروں کی ہدایت پر کیا گیا۔ ٹرن آؤٹ اچھا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معیشت، روزگار اور تارکین وطن کے حوالے سے اچھے فیصلے کیے۔ امریکی صدر کے مشیر ساجد طارر ریپبلکن کے سویپ کے لیے پر امید۔ لاہور میں عظیم صوفی بزرگ حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کو سالانہ غسل دینے کی تقریب۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور صاحبزادہ سید سعید الحسن شاہ نے غسل دیا۔ ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد آصف اعجاز بھی ہمراہ تھے۔ غسل کے بعد مزار پر انوار اور چادر چڑھائی گئی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ روچڈیل کی جامع مسجد بلال میں 5ویں سالانہ محفل نعت کا انعقاد۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوانوں کی شرکت۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ اور لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ میں پی ٹی آئی کی جانب سے محفل موسیقی کا انعقاد۔ نامور کلاسیکل گلوکار استاد شفقت علی خان نے خوب آواز کا جادو جگایا۔ شرکاء کی بڑی تعداد گانوں پر جھومتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز UK اور میں ہوں سید سلطان بخاری اور میں ہوں صدف شوکت۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ امریکی سیاست میں مڈ ٹرم انتخابات کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ان انتخابات سے نہ صرف موجودہ حکومت پر عوام کے اعتماد یا بد اعتمادی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ آئندہ سیاست کے رخ کا بھی تعین ہو جاتا ہے۔ مڈ ٹرم میں کب کیا ہوتا ہے بتا رہی ہیں ساتھی اینکر مہک اسلم۔ تو جناب، امریکہ میں وسط مدتی انتخابات یعنی مڈ ٹرم الیکشنز کا میدان سج چکا ہے۔ یہ انتخابات کس ایوان کی کتنی نشستوں پر ہوں گے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات ہوتے کیا ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں حکومت کی آدھی مدت گزرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ حکومتی کارکردگی پر عوامی رد عمل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں اور سینٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں کے لیے میدان سجے گا۔ امریکہ کی 36 ریاستوں کے نئے گورنرز بھی منتخب ہوں گے۔ تارکین وطن کی اکثریت صدر کی امیگریشن سے متعلق پالیسیز کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تارکین وطن کی مڈ ٹرم الیکشن میں گہری دلچسپی ہے۔ ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ مڈ ٹرم انتخابات کے نتائج سے صدر ٹرمپ یا تو مزید طاقتور ہو جائیں گے یا پھر کمزور ہو سکتے ہیں۔ مبصرین کی اکثریت انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی کے لیے پرامید نظر آتی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ انتخابات امریکی صدر ٹرمپ کے لیے ریفرینڈم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات کے لیے امریکہ کی تمام ریاستوں میں پولنگ جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہوں گے اور تجزیہ کار بھی ہمیں امریکہ سے جوائن کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے خرم شہزاد، ہمارے ساتھ 92 نیوز کے نمائندہ واشنگٹن سے موجود ہیں۔ خرم، آگاہ کیجیے گا کہ مڈ ٹرم انتخابات اور کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ ان انتخابات میں ایوان نمائندگان کا انتخاب ہوگا، سینٹ کے نمائندوں کا انتخاب ہوگا، تو کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ڈیموکریٹس بازی لے جائیں گے یا پھر ریپبلکن زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں؟
جی بالکل، اس وقت جو ریکارڈ ٹرن اوور ہوا ہے، جو ووٹرز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. مڈ ٹرمز میں کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں. سارا دن یہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور اس سے پہلے جو پری پولنگ ہوتی ہے، جو لوگ ابسینٹیز پولنگ کے لیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ریکارڈ اس دفعہ پولنگ ہوئی ہے. 31 ملین لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالے ہیں ارلی پولنگ کے اندر. 2014 میں جو مڈ ٹرم پولنگ جو الیکشن تھے، اس کے اندر ٹوٹل جو پولنگ ہوئی تھی، جو ٹوٹل لوگوں نے جو ووٹ ڈالا تھا وہ 22 ملین تھا. تو اس دفعہ جو ارلی پولنگ کے اندر ہی 31 ملین ہو چکے ہیں اور آج سارا دن یہ پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ جو ہماری بات ہوئی ہے، دونوں پارٹیز کے جو نمائندگان ہیں اور جو عام لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان سے جب پرائرٹیز کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں آپ سامنے رکھے ہوئے ہیں. جو ڈیموکریٹ ہیں ان کے سامنے امیگریشن، ہیلتھ کیئر بہت بڑا مسئلہ ہے، جبکہ جو ریپبلکن ہیں، جو گورنمنٹ کی پارٹیز کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوئی ہے، امیگریشن کے قوانین کو بہتر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو فارن پالیسی ہے، اس کے اوپر امریکہ کا جو سٹینڈ ہے، پوزیشن ہے، اس کو دنیا کے سامنے ایز اے سپر پاور لے کے آئے. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اچھے ہیں. تو دونوں طرف سے کافی زیادہ پش ہے. لوگ جو کانٹے دار مقابلہ جاری ہے. اگر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز میں اگر کانگریس کے اندر اگر 23 سیٹیں لے جاتی ہے جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے، جو اپوزیشن پارٹی، اگر وہ 23 سیٹیں لے جاتی ہے تو پاسا پلٹ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مشکل پیش آئے گی. سینٹ کے اندر جو یہاں پہ مبصرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. اگر ایک جگہ سے ریپبلکن سیٹ ہارے گی تو دوسری جگہ پہ ریپبلکن سیٹ جیت جائے گی. تو 49-51 کا جو تناسب ہے وہ برقرار رہے گا یہاں پہ مبصرین کے مطابق. لیکن ہم نے دیکھا 2014 میں جو پول سے، جو سروے سے، جو لوگوں کا کہنا تھا، جو مبصرین کا کہنا تھا، وہ سارا ناکام ہو گیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ آ گئے تھے ساری نیگیٹو ریٹنگ کے باوجود. تو یہ کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. خاص طور پہ جو ینگ ووٹرز اس میں ایمرج ہوئے ہیں، بے شک وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ہوں، بے شک ریپبلکن پارٹی کے ہوں، اور خاص طور پہ جو یہاں پہ جو ایک موومنٹ چلی تھی جسے کہتے ٹی پارٹی موومنٹ، جو ریپبلکن کی طرف سے موومنٹ تھی، اس نے بھی بوسٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو ان سارے تناظر کے اندر مقابلہ کانٹے دار جاری ہے. لیکن جو ٹرن اوور دیکھنے میں آیا ہے، جو ریکارڈ ٹرن اوور دیکھنے میں آیا ہے، وہ دونوں پارٹیز کو بڑی قریبی سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے ووٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ چینجز دیکھنے میں آ رہی ہیں. یہاں پہ جو ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹ کو ووٹ ڈالتا ہے، جو ریپبلکن ہوتے ہیں وہ ریپبلکن کو ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن ان الیکشن کے اندر جو انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں، جو نیو امیگرینٹس ہیں، خرم آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. آپ سے اس حوالے سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹس لیتے رہیں گے. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ساجد تارڑ صاحب نے. مسلم مشیر ٹرمپ ہیں اور میری لینڈ سے انہوں نے جوائن کیا ہے. ساجد تارڑ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اگر بات کی جائے ڈیموکریٹس کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک تو اقتصادی مساوات چاہتے ہیں، دوسرا ہیلتھ کیئر پر وہ زیادہ زور دے رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ان کو اگر دیکھا جائے تو پھر زیادہ بہتر اور زیادہ ووٹ لینے میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیا آپ کو؟ میرے خیال میں جو دونوں چیزیں اقتصادی بیلنس جو وہ چاہتے ہیں اور دوسرا جو ہیلتھ کیئر ہے، یہ دونوں چیزوں کو 2016 میں لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں. کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ کچھ آپ کی کامیابی کو پنش کیا جائے اور آپ کو ٹیکس کے نیچے اتنا دبا دیا جائے کہ آپ کی گروتھ رک جائے. لوگ ہی چاہتے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہیوج ٹیکس کٹ دیا ہے جس کی وجہ سے اکانومی برومنگ ہے. اور دوسرا اور جو انہوں نے ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو تھا وہ یورپین ماڈل لے کر آئے تھے، وہ جو کہ پہلے یورپ میں اور کینیڈا میں فیل ہو چکا ہے. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو 2 سال کی ایک لمبی لائن میں ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ سسٹم از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تیسرا ایک اور بات بتاؤں، ڈیموکریٹ سائڈ پہ ایک نئی چیز پچھلے کچھ سالوں سے وہ نعرہ لگا رہے ہیں ڈیموکریٹک سوشلزم کا. وہ بھی یورپین ماڈل ہے، وہ بھی فیل ہو چکا ہے یورپ میں بھی، اور اس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ کانٹریری ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا مینڈیٹ ڈیلیور کر رہے ہیں. از اے ویری یونیک پریزیڈنٹ. جب سے انہوں نے پریزیڈنسی کو سنبھالا ہے وہ مینڈیٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے 3.7% پر ان امپلائمنٹ کو لے کر آئے ہیں. اکانومی از بومنگ. امریکہ ہیز گین مور دین $10 trillion آف ویلتھ. انہوں نے فارن پالیسی کو ریسٹور کیا. انہوں نے پرائڈ امریکن ریسٹور کی. نارتھ کوریا نے ابھی تک کوئی مسل ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. چائنا کو انہوں نے اپنے باکس میں بند کیا ہے اور یہ ساری سکسیس ان کو جاتی ہے. بلکہ یہ جو امیگریشن کے انلیگل کاروان MS-13 جیسے گینگ جو بارڈرز پہ دندناتے پھر رہے ہیں، یہ بھی ریپبلکنز کو فائدے میں جاتا ہے.
اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹری کے لیے بہتر کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو نعرہ امریکہ فرسٹ ہے میرے خیال میں پرویل کرے گا. اور آج شام بالکل CNN اور واشنگٹن کے برعکس, واشنگٹن پوسٹ کے برعکس ریپبلکن پارٹی سویپ کرے گی. آپ دیکھیں گے سینٹ ہاؤس اور گورنریل الیکشن یہ میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی کا پلہ بھاری ہوگا. اچھا طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکنز فرسٹ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے جس طرح سے ابھی یہ بھی انہوں نے اپنے اختتامی خطابات میں خود کہا ہے کہ ہم تارکین وطن کے حوالے سے مزید سخت قوانین لے کر آئیں گے, اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تارکین وطن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہیں منہ کی کھانا پڑے گی, تو کیا آپ جس طرح سے مسلمان ہیں اور آپ وہاں پر کمیونٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, تو کمیونٹیز میں تو تھوڑا تشویش پائی جاتی ہے, تحفظات ہیں ان کے کہ وہاں پر اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بچہ وہاں پر پیدا ہوگا اس کو بھی ہم نیشنلٹی نہیں دیں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیونٹیز کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لیگل امیگریشن کے حق میں ہے. وہ جو بارڈر پہ ایک چیزیں جس کو کچھ رولز اس طرح کے ہیں امیگریشن میں کیچ اور ریلیز, کہ لوگ جو انلیگل طریقے سے بارڈر کراس کرتے ہیں ان کو پکڑ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور 60-70% لوگ اپنی کورٹ ڈیٹس پہ واپس نہیں آتے. دوسری طرف میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا برتھ رائٹس کے حوالے سے. برتھ رائٹس کو بھی یہاں پہ ابیوز کیا جا رہا ہے. لوگ بارڈر کراس کر کے بچے پیدا کر کے واپس چلے جاتے ہیں. انگلینڈ اور جرمنی نے ان کو کافی عرصہ پہلے ابالش کر دیا تھا, یہاں تک کہ پاکستان نے بھی اس چیز کو 2004 میں ابالش کر دیا تھا. یہ چیزیں اب کنٹریز کے حق میں نہیں جاتی. برتھ رائٹس یہ بہت لیٹ بلکہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو بہت عرصہ پہلے کر لیا جانا چاہیے تھا. اس کو بہت سارے لوگ اور بہت ساری کمیونٹیز بالخصوص ساؤتھ امریکہ کے لوگ اس کو ابیوز کرتے ہیں. پاکستانی یا دوسرے تارکین وطن کے لیے کوئی بھی مسئلہ یا مسائل نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا صرف یہ نعرہ ہے کہ امیگریشن ہونی چاہیے لیکن لیگل امیگریشن ہونی چاہیے. یہ جو بارڈر پہ لوگ 7,000 لوگوں کا جلوس آ رہا تھا, ان میں سے میجارٹی گینگسٹر ہیں, ان میں میجارٹی کرمنل ایلیمنٹس ہیں, ان میں میجارٹی MS-13 جو کہ ایک بہت زیادہ خطرناک گینگ ہے ان کے لوگ ہیں, اور ان لوگوں سے امریکن جانے اور اپنی پراپرٹی کو بچانے کا حق ہے ان کو, اور وہ کر رہے ہیں. امریکہ فرسٹ کا نعرہ اس کا مطلب یہ ہے امریکہ اسٹرانگ, امریکہ پراسپرس اگین. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس حوالے سے اپنی جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ پالیسیاں رکھتے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اس حوالے سے آپ سے مزید بھی ہم معلومات لیں گے. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے اسد حسن, تجزیہ کار ہیں, وائس آف امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں, ورجینیا سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسد حسن صاحب آپ فرمائیے گا, ریاستوں کی اگر بات کی جائے تو 36 گورنروں کا بھی انتخاب ہو رہا ہے, تو عوام کا رجحان کس طرف آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر پالیسیز کی بات کی جائے کن پالیسیز کو, کیونکہ 2 سال اب ڈونلڈ ٹرمپ کو گزر چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب میرے 2 سال کی کارکردگی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے, کیا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ویسے جہاں تک آپ نے ٹرینڈز کی بات کی ہے تو خرم شہزاد نے آپ کو بڑا بریف کیا ہے اس میں, اور جو پبلک پولز ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. پبلک پولز میں ڈیموکریٹک پارٹی کو سلائٹلی ایج ہے, اور خاص طور پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے لیے ہمارے نمائندگان بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لوور ہاؤس ہے اس کا, یہاں کی 435 کل نشستوں کے لیے یہاں پہ بیلٹ کے اوپر سب کینڈیڈیٹس موجود ہیں. سو وہاں پہ ان کو سلائٹ ایج ہے جو سروے پولز کہہ رہے ہیں. اور جیسے خرم نے بھی بتایا کہ 49 کے مقابلے میں 51 سے سینٹ کے اندر ریپبلکن پارٹی وہ لیڈ بظاہر لیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہاں تک کہ ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر بھی جو ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں جب ان سے بھی بات کی ہیں تو وہ بظاہر ایک انتھوزیزم تو شو کرتے ہیں, لیکن ان کے زیر لب وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شاید سینٹ کے اندر میجورٹی لینا ان کے لیے مشکل ہوگا, وہ نہیں لے سکیں گے. لیکن میں آپ کو ایک انالیسز اس میں صرف یہ دے سکتا ہوں, وہ انالیسز میرا نہیں ہے, میں کچھ جو تجزیہ کاروں کی بات ہے میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز آف کورس ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرفارمنس ہے 2 سال کی اس کے لیے ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے ہیں. جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سپورٹ بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پہ, یہ آپ کو بتاتے چلے. ان کا اپروول ریٹ ان کی پالیسیز کا وہ جو CNN کے پولز ہیں, لیکن CNN ہو یا جیسے ابھی آپ کے سامنے طارق صاحب نے بھی کہا وہ جو جس کو لبرل میڈیا کہتے ہیں یا فیک نیوز کے نام سے کہتے ہیں, تو اس لیے وہ ان کے پولز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو ان کے پولز کے مطابق آف کورس جو ہے ان کا اپروول ریٹ کافی نیچے آ چکا ہے. تو اس اعتبار سے شاید اس الیکشن میں ان کو مختلف جو ہے وہ سرپرائز دیکھنے کو ملے گے. 2016 کے پریزیڈینشیل الیکشن ان کے لیے ایک پازیٹیو سرپرائز تھا,
زیادہ تر پولز یہ کہہ رہے تھے کہ ہلری کلنٹن جیت رہی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فاتح کے طور پہ سامنے آئے تھے. جو تجزیہ جو تبصرہ آج ایک میرے پروگرام میں کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشنز یا امریکہ کو بدل دیں گے یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدل دیں گے. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا ہو جاتا ہے تو امریکہ کی سیاست کا رخ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کو شکست آپ اس سینس میں تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو کانگریس اور کانگریس کے اندر ریپبلکنس یا ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت کی بات ہوگی، کیونکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پریزیڈنٹ کا الیکٹوریٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے جو ان کو الیکٹ کرتا ہے. یس، چونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہیں اپنی پالیسی کے اوپر، اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے دونوں ہاؤسز میں اکثریت چاہیے ہے ریپبلکن پارٹی کی. لیکن اگر ایک ہاؤس کے اندر بھی ڈیموکریٹک پارٹی، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ ہمارے نمائندگان میں وہ غالب آ سکتے ہیں، اگر ایک ہاؤس کے اندر بھی آ گئے تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پھر مشکلات ہوں گی. وہ اس پیس کے ساتھ، وہ اسپیڈ کے ساتھ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے جیسے وہ کرتے آ رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر کوئی ان کے فیصلوں سے زیادہ کہنا چاہیے کہ اتفاق کرے یا نہ کرے، بٹ یہ ضرور ہے وہ پولیٹیکل کمنٹریٹرز وہ یہ بات ضرور تسلیم کرتے ہیں، ان کی ووٹ بیس یہ بات ضرور تسلیم کرتی ہے کہ جو انہوں نے پرومسز کیا اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، وہ پرومسز انہوں نے میٹ کیے. وہ بڑے بڑے ڈیسیژن سے، بھلے وہ ایران کے ساتھ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے معاہدے سے نکلنا ہو، بھلے وہ امیگریشن ریفارمز ہوں، بھلے وہ سب سے بڑی جو پریزیڈنٹ باراک اوباما کی لیگیسی کے برابر ایک حیثیت رکھنے والا ان کا پلان تھا ہیلتھ کیئر کا، اس کو ریپیل کرنا ہو. تو جو ان کے پرومسز تھے وہ انہوں نے ابتدائی 6 مہینوں میں ہی اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ انیشیٹو لے لیے تھے، وہ اچیو کر لیے. ابھی یہ جو امیگریشن کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک ہیومینیٹیرین پہلو ہے. ریپبلکن کے برعکس ڈیموکریٹ خاصے سافٹ ایک آپشن رکھتے ہیں اور ایک بلیو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہے ہی امیگرینٹس کا. بذات خود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آبا و اجداد ہیں وہ بھی امیگرینٹ فیملی سے تھے، تو اس لیے ان کا ایک نیچرل جھکاؤ جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ امیگرینٹس کی طرف رہا ہے. لیکن جو کرنٹ سیکورٹی تھریٹس رہے ہیں، جو ہوم گرون ٹیررزم ہے، جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر ایک بڑی سپورٹ بیس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ان کی اپنی انتخابی مہم میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تھیں. لیکن امریکہ کے اندر آف کورس جب آپ رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. یہاں کے قوانین، یہاں کی لیجسلیشن. ٹھیک ہے اسد حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. وائس آف امریکہ سلیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. سلیم ملک صاحب، اب تک جو بھی سروے ہوئے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے دونوں ایوانوں میں جیت جائے گی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں تمام السلام علیکم. اور بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن خاص طور پہ یو ایس کانگریس کے جو الیکشن ہوتے ہیں جس کو مڈ ٹرم کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس سے جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا، اس کے جو اختیارات ہیں اس پہ کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ لامحدود اختیارات رکھتا ہے. پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ الیکشن جو کہ 35 سیٹوں پہ سینٹ کے ہو رہے ہیں، اس میں کچھ سیٹیں ایسی خاص طور پہ جارجیا اور ٹیکسس میں ٹیڈ کروز جو کہ بہت نامچین ڈیموکریٹک یعنی امیدوار ہے اور بڑا ان کا اثر و نفوذ تھا، وہ یعنی 2 پوائنٹ پیچھے چل رہے ہیں. جارجیا میں ریپبلکن جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ الیکشن بیسیکلی ایشوز پہ یہاں پہ ہوتے ہیں. ان ایشوز میں یہاں کے جو لوکل لیول کے ایشوز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جیسے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کا امیدوار وہ بھی وہاں پہ سڑکیں بنا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایشوز اور خاص طور پہ آج کل جو یہ میڈیکیٹ کا مسئلہ ہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے، اس پہ جو ایمیگرنٹس کالونیز ہیں امریکہ میں، جو بڑے بڑے شہروں میں ایمیگرنٹ جہاں بستے ہیں، انہوں نے اپنے متعلقہ کینڈیڈیٹس چاہے وہ سینٹ کے ہیں، یو ایس کانگریس کے ہیں یا ریاستی نمائندے ہیں، ان تک انہوں نے اپروچ کی اور ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے. تو یہ جو الیکشن ہے خاص طور پہ یہ مڈ ٹرم الیکشن، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹ ایج پہ ہیں. لیکن یہ کہ اوور آل 1996 میں بھی جب بل کلنٹن صدر تھے تو اس مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتی تھی سینٹ اور کانگریس میں. تو اس کا لیکن یہ کہ جو صدارتی امیدوار ہوتا ہے یا جو صدر ہوتا ہے وہ جو فیصلے کرتا ہے اس کا ایک الگ پروٹوکول اور اس کا ایک الگ پالیسی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہیں جہاں بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نقصان ضرور پہنچائیں گے، لیکن جو نفرت کی سیاست کی بنا پہ وہ مڈ ویسٹ اور سوئنگ اسٹیٹ جو امریکہ کی ہیں
جو یعنی کسی بھی کی نمبر پہ لے کے جاتی ہیں، وہاں پہ جو نفرت کی سیاست اور جو نیشنلزم کی سیاست یعنی اپنے پہلے الیکشن میں کی تھی شروع میں، وہ سیاست الیکشن سے 2-3 دن پہلے تک ہلری کلنٹن کو تمام پول جتا رہے تھے، لیکن وہ سیاست جو ہے وہ وہاں پہ کام کر گئی اور نیشنلزم کی بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام سونگ اسٹیٹ میں جو ہے وہ جیت کے سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، سلیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ساجد تارڑ صاحب، آپ کی جانب ایک مرتبہ پھر سے آؤں گا۔ آپ یہ فرمائیے گا، جو اعتدال پسند ریپبلکنز ہیں وہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، اس حوالے سے بہت سی رپورٹس بھی ہیں، اس حوالے سے تجزیہ کار بھی اپنے تجزیہ دیتے رہتے ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی چیزیں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بھی یہ کنٹری ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ جب یہاں پہ یہ ڈویژن براک اوباما صاحب کر کے گئے تھے، شارلٹ ان کی واچ پہ جلا تھا، بالٹیمور ان کی واچ پہ جلا تھا، فرگوسن ان کی واچ پہ جلا تھا، شکاگو اب بھی ان کی واچ پہ جل رہا ہے جو کہ ان کا ہوم ٹاؤن تھا۔ انہوں نے چیٹ کیا ہوپ اور چینج کا نعرہ لگا کے، اور اب اس کے برعکس اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ریپبلکن پارٹی بلکہ خاص کر 16 اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بیٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹکٹ لے کے آگے آئے تھے۔ ریپبلکن پارٹی پہ کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ڈیورنگ کمپین ایک اور بھی آئیڈیا دیا تھا کہ کانگریس مین اور سینیٹرز پہ بھی ٹرم لیمٹ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ایک شاک ویو گئی تھی کانگریس کے اندر کہ وہ شاید اس طرح کی چیزیں ریفارم کریں گے جو کہ جمہوریت کو ایک ہلا کے رکھ دے گی۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی از اے ویری یونیک پریزیڈنسی۔ ایک ایسے بندے نے آ کے پریزیڈنسی کو چیلنج کیا جس نے آج تک آفس ہولڈ نہیں کیا، کسی قسم کا پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا۔ دس از اے ٹرو ڈیموکریسی۔ دوسری طرف پہ یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، یہ صرف امریکہ کا فنامنا نہیں ہے۔ نیشنلسٹ موومنٹس جو تھی وہ پوری دنیا میں چلی ہیں، بریکسٹ ہوا ہے، فرینچ اس میں گورنمنٹ جو پریزیڈنٹ جیتے ہیں، پریزیڈنٹ مودی کا آپ دیکھ لیں، لوگ اب چاہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ دے کے آتے ہیں جو سیاستدان وہ مینڈیٹ ڈلیور کریں۔ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں ہلری کلنٹن پچھلے 25 سالوں سے سیاست کے آس پاس تھی، کچھ نہیں کر سکی۔ لوگ ڈیموکریٹ سائڈ پہ اب سوشلسٹ ڈیموکریٹک سوشلزم جو کہ ایک دنیا کا ایک فیل آئیڈیا ہے، ایکولنس، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے آپ کی کامیابی کو، دے ول پنش یور سکسیس، وہ کہتے ہیں کہ ول ٹیکس یو ٹو ڈیتھ، اور ایک طبقہ کمائے گا اور 70% لوگ بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ فلاسفی اب فیل ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں آج شام اسی طرح کے رزلٹ ہوں گے جس طرح 2016 میں ہوئے تھے۔ سی این این اور واشنگٹن پوسٹ۔ تارڑ صاحب، آپ کے مطابق آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہی نتائج آئیں گے؟ ساجد تارڑ، مسلم مشیر ٹرمپ، میری لینڈ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اسد شفیق تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور خرم شہزاد نے بھی ہمیں واشنگٹن سے اپڈیٹ کیا۔ لیکن آپ کو امریکہ کے نتائج کیا آنے والے ہیں؟ وقت انتخابات کے اس حوالے سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہاں وقت ہے مختصر وقفے کا۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں پر امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کا تذکرہ ہے، جہاں آج کل یہ الفاظ میڈیا کی زبان پر عام ہوئے ہیں، وہیں یہ انتخابات آخر ہوتے کیا ہیں، کب اور کیوں کروائے جاتے ہیں، اس حوالے سے نظر ڈالیں گے اس رپورٹ پر۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات، کیا امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے حق میں ہیں یا نہیں؟ بڑا عوامی فیصلہ آنے والا ہے۔ وسط مدتی انتخابات کے سلسلے میں امریکی وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہونے والی پولنگ بغیر کسی وقفے شام 7 بجے تک جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ ایوان نمائندگان کی 435 اور سینٹ کی 35 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی 36 ریاستوں اور 3 دیگر علاقوں کے گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا۔
सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प है। डेमोक्रेट पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के लिए 23 और सेनेट में 2 नशिस्तें दरकार हैं। इम्कान है कि डेमोक्रेट्स ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि सेनेट में हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम तर तवज्जो सेनेट पर मरकूज किए हुए हैं। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि इन इंतखाबात में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। दूसरी तरफ हालिया वस्त मुद्दती इंतखाबात अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात हैं। दोनों जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर $5.2 बिलियन खर्च किए गए। वस्त मुद्दती इंतखाबात को अमरीकी तारीख में खास अहमियत हासिल है। इसने सारी दुनिया की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करवाई हुई है। इसकी क्या वजूहात है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा अमेरिका इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन के बुखार में मुब्तला है। 92 न्यूज से बात करते हुए बेशतर सियासतदानों और कम्युनिटी लीडरों का कहना था कि इन इंतखाबात में अमेरिकी शहरी जितने जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं, इतना माजी में कभी भी नहीं देखा गया। जिस तरह से हम लोग की सोसाइटी है वहाँ, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो अपोजिशन ग्रुप हो, मतलब उनके लिए इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। बट लेकिन आजकल हमारा यहाँ जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल रेटरिक है, I think this is creating a lot of tension. So, but I think events like this, they try to bring the communities, different communities together. So, और especially ये हमारी community के लिए, हमारी मुस्लिम community के लिए बहुत ही important है, क्योंकि हमारी community को civic process में engage होना चाहिए। डॉर्डन काउंटी में 22% एशियन है और 22% एशियन में 48% जो है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, जिसको हम लोग जनूबी एशिया से मौसूम करते हैं। So it's extremely important to educate our fellow Americans, our fellow Muslims, other minorities. We have to learn from one another. We have to educate each other. We have to know each other. That's the only way we can defeat intolerance and racism. बेशतर शुरका का ख्याल था कि इन इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कई वजूहात की बिना पर कामयाबी के इम्कानात रिपब्लिकन पार्टी की निस्बत ज्यादा हैं। And it's an opportunity for people in the community to come ask questions and hear directly firsthand from the various candidates what they want to do on specific issues. So we are so glad to have this kind of town hall meeting, and especially to host Senator Jennifer Waxton tonight. We are very, very concerned of what's going on in the country right now. It is really not safe place to live anymore. So we have hope in this election, and we are going to send people who can change the way things are now. The rhetoric and what's going on and all of this noise and the Islamophobia, and absolutely scary, especially the last couple of days, the bombs that are going to the elected officials. And we are, like the Muslim community, very, very concerned. So we like to hear from people who care. उनका कहना था कि अब तक के तमाम सर्वे ये जाहिर करते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ऐवानों में जीत जाएगी। ताहम इसका इन्हसार उस पर होगा कि लोग कितनी तादाद में वोट डालने के लिए निकलते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक वर्जीनिया के वकील हसन अहमद का कहना था कि इन मिड टर्म्स इंतखाबात में लोग रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान कोई फैसला करने के लिए सरगर्म नहीं, बल्कि वो अमेरिका के इस चेहरे को वापस लाने के लिए सरगर्म है। We have to be able to have people who understand and are engaged and understand that they are a part of the community, and if they ignore that responsibility, then we all suffer and we all lose. वर्जीनिया स्टेट के डेलीगेट एलिजाबेथ गोल्समैन का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि वोट की ताकत इस्तेमाल करके सदर ट्रंप के इंसानियत दुश्मन कवानीन को बनने से रोकें। सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए फेसबुक और ट्विटर ने हजारों मुश्तबा अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवाम में गलत मालूमात फैलाने वाले और गैर मुल्की ताकतों के जेर इस्तेमाल अकाउंट्स को मुअत्तल किया गया है। रिपोर्ट देखिए।
امریکی وسط مدتی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر جیسی سماجی میڈیا کی ویب سائٹس نے بھی کردار ادا کرنا شروع کر دیا. فیس بک نے امریکی مڈ ٹرم الیکشن سے چند گھنٹے قبل 100 سے زائد اکاؤنٹس بند کر دیے. فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خفیہ اداروں نے بند کیے جانے والے اکاؤنٹ سے متعلق تنبیہ کی تھی. فیس بک کی جانب سے الیکشن سے قبل 30 فیس بک اور 85 انسٹاگرام اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا ہے. دوسری جانب غلط معلومات پھیلانے اور لوگوں کو ووٹنگ سے روکنے کی وجہ سے ٹویٹر نے بھی ہزاروں اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں. انتظامیہ نے اکاؤنٹ ہولڈر سے متعلق تحقیقات کا بھی اعلان کیا ہے. تاہم فی الوقت انتخابات کے دوران کسی بھی قسم کی دھاندلی سے بچنے کے لیے اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں. ناظرین، امریکہ میں جہاں وسط مدتی انتخابات کا میدان سجنے جا رہا ہے، وہیں نتائج کا پلڑا کس کی جانب جھکے گا، اس حوالے سے ماہرین بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. وسط مدتی انتخابات 2018 جیت ڈیموکریٹک پارٹی کی ہوگی یا ریپبلکن ایک بار پھر طاقت میں آئے گی؟ ماہرین بھی اپنے تجزیے پیش کرنے لگے. سیاست پر گہری نظر رکھنے والوں نے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہاؤس آف کامن پر چھانے کی پیشگوئی کر دی. ڈیموکریٹک پارٹی کو حکومتی پارٹی پر برتری حاصل کرنے کے لیے 23 سیٹس درکار ہیں، جو کہ ماہرین کے مطابق زیادہ مشکل ہدف نہیں ہے. امریکی سینٹ میں حکومتی ریپبلکن پارٹی کا ہی راج برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. امریکی سینٹ میں 100 میں سے صرف 35 نشستوں پر انتخابات ہوں گے، جن میں 26 پہلے ہی اپوزیشن پارٹی کے پاس ہیں. سینٹ میں برتری حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹی کو نہ صرف اپنی حالیہ سیٹس کا دفاع کرنا ہوگا بلکہ مزید 2 نشستیں بھی جیتنا ہوں گی، جو بالکل بھی بائیں ہاتھ کا کام نہیں ہے. اس حوالے سے مزید خبریں بھی شامل کرتے رہیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، بلیٹن میں بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جن امریکی ریاست ٹینیسی بھی پہنچ گیا ہے. ناکس ویلی کے ایک پولنگ سٹیشن میں بجلی چلی گئی ہے. ووٹرز لالٹین کی روشنی میں ووٹ ڈالتے رہے. ووٹنگ مشین کے کام نہ کرنے کی وجہ سے بیلٹ پیپر کا استعمال بھی کیا گیا ہے. آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جن صرف پاکستان یا ایشیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی ریاست ٹینیسی بھی پہنچ گیا ہے، جہاں پر ووٹنگ کا عمل بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. ایک پولنگ سٹیشن میں بجلی چلی گئی، جس کی وجہ سے لوگ لالٹین کا استعمال کر کے ووٹ ڈالتے رہے ہیں اور بیلٹ پیپرز کا استعمال بھی کیا گیا ہے. آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. لوڈ شیڈنگ وہ امریکہ کی ریاست ٹینیسی میں ہوئی ہے، اور آج چونکہ وسط مدتی انتخابات بھی جاری ہیں اور ان انتخابات کے دوران معاملات جو چل رہے تھے، ووٹنگ کا عمل جاری تھا، وہ بھی متاثر ہوا. اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں وسط مدتی الیکشنز کے لیے ووٹنگ جاری ہے. ایسے میں اقلیتی کمیونٹیز کی طرح پاکستانی نژاد امریکی بھی ان الیکشنز میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. تمام ریاستوں میں پاکستانیوں نے نجی محفلوں کا اہتمام کیا ہے، جس میں پارٹی اور اس کے مقامی نمائندوں پر بحث مباحثے جاری ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم، آگاہ کیجیے گا، اگر بات کی جائے کمیونٹیز کی اور اسپیشلی پاکستانی نژاد یا وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کی بات کی جائے، کون کون حصہ لے رہا ہے ان میں سے، اور جو کمیونٹیز ہیں پاکستانی یا مسلمان، وہ کیا الیکشنز میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھرپور حصہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ بھرپور طریقے سے کمیونٹیز جو اقلیتی کمیونٹیز ہیں جنہیں مائنارٹیز کہا جاتا ہے، بے شک وہ ساؤتھ ایشین امریکن ہوں، بے شک وہ جوش کمیونٹی ہے اگر ریلیجس کی بات کریں، بے شک وہ لطینو امریکنز ہیں، بے شک وہ افریقن امریکنز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ وائٹ امریکنز ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں پورے ملک میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. کمیونٹیز کے اندر اس طرح کی ارج نہیں ہوتی، اس طرح کی موومنٹ نہیں ہوتی، اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے
जा के वोट कास्ट करें तो उनके अंदर टर्न ओवर जो वोट डालने का जो रेशो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसी वजह से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अकलियत के खिलाफ, जब इमिग्रेशन के खिलाफ, जब बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ, जब फॉरेन पॉलिसी मुस्लिम बैन के खिलाफ, जब ये सारी चीजें जब वो कर रहे थे, उनको पता था कि उनका जो वोट बैंक है, जो व्हाइट अमेरिकन मोस्टली वोट बैंक है, तो वो उसको मुतासर नहीं करेगा, बल्कि उनकी मजीद उनके अंदर जड़ें मजबूत होंगी। तो इस वजह से उन्होंने वो सारे इकदाम किए। लेकिन हमने देखा कि इस मिड टर्म इलेक्शन के अंदर कम्युनिटी ने भरपूर तरीके से शिरकत की। शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। टेक्सास के डेमोक्रेटिक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब। ताहिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन मिड टर्म इंतखाबात को सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रेफरेंडम कहा जा सकता है? क्या कहेंगे? जो 2 साल की जो पॉलिसीज हैं, ये सारे का सारा उसके इधर फेवर में वोट आएगा या उसके अगेंस्ट वोट आएगा। इस वोट के अंदर रिपब्लिकन पार्टी, इस इलेक्शन के अंदर रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेट पार्टी से बियॉन्ड लोग सोच रहे हैं यहाँ पे लिबर्टी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस को, कि भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से जो रिलीजियस फ्रीडम्स को भी के अंदर चेंज आएगी, उसके अंदर इमिग्रेशन के अंदर मेजर चेंजेस आने के इम्कानात हैं अगर इस इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेट हाउस को विन नहीं करते। तो ये इलेक्शन जो है, यस इन अ वे इट्स अ रेफरेंडम, इट विल डिसाइड कि जी मूविंग फॉरवर्ड हाउस के अंदर इस चीजों को कैसे टैकल किया जाएगा। और मैं आपको एक छोटी सी बताऊं इसके अंदर कि एक कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 49 के अंदर अभी थोड़ी देर पहले डैरल ईसा जो रिपब्लिकन रिटायरिंग कांग्रेसमैन थे, उन्होंने ऑलरेडी एक स्पीच दे दी है कि जी डेमोक्रेट ये सीट pretty much जीत चुके हैं और दिस इज pretty much a midday in California right now। तो आप ये वो उन 23-24 सीटों में से एक सीट थी जिसको सोच रहे थे कि ये फ्लिप हो जाएंगी। सो विद दिस थिंग आप देखें कि अभी तो यानी कैलिफोर्निया के अंदर इस वक्त 12-1 बजे का टाइम होगा, तो उस मिड डे के अंदर अगर रिपब्लिकन साइड के रिटायरिंग कांग्रेसमैन ये ऐलान कर रहे हैं तो इंशाल्लाह शाम को जब आप इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखेंगे तो यू विल सी कि हाउस विल बी चेंज्ड। और ये चेंज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट चेंज है। ये जो चेंज आ रही है ये औरतें और नौजवान जो समझते हैं कि फ्यूचर इस प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर मिनॉरिटीज का फ्यूचर डार्क है, उसके अंदर वुमेन राइट्स का फ्यूचर डार्क है, उसके अंदर मिनॉरिटी राइट्स का फ्यूचर डार्क है, उसके अंदर रिलीजियस फ्रीडम का फ्यूचर डार्क है, उसमें इमिग्रेशन के जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज का फ्यूचर डार्क है। तो दिस इलेक्शन विल डिसाइड that what people require from this regime moving forward। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी मालूमात लेते रहेंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़े सहाफ़ी आतिफ साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप बताइएगा, अगर बात की जाए इन्हीं मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से, कम्युनिटीज़ के हवाले से, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता रहा, रिपब्लिकन्स ने जो आकर मुतारिफ करवाई। अब इन तमाम पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखते हुए कैसा रुझान है कि आज नताइज कुछ मुख्तलिफ आ सकते हैं? अगर बात की जाए खुसूसी तौर पर तज्जियाकारों की जो वहां पर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि अगर सेनेट में निशस्तें ज्यादा लेने में कामयाब हो भी जाती है रिपब्लिकन्स डेमोक्रेटिक्स, तो तब भी 2 निशस्तें उनकी सेनेट में कम ही रहेंगी, वो वहां पर बढ़तरी हासिल नहीं कर सकते। मैंने तो जब सदर ट्रंप का इलेक्शन हुआ था उसके बाद से पोल्स पर कान धरना छोड़ दिया है, क्योंकि उस इलेक्शन में सभी पोल्स ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन अगली सदर होंगी, हिलरी क्लिंटन अगली सदर होंगी। वो रियासतें जहां से रिपब्लिकन कई दिहाइयों में नहीं जीते थे, उन रियासतों से रिपब्लिकन पार्टी कामयाब हुई सदर ट्रंप को इलेक्ट करवाने में। तो मैं एग्जिट पोल्स पे अब उस तरह से एतबार नहीं करता जैसे पहले किया करता था। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का कि रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज और सदर ट्रंप की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन नजर आएगा आज की वोटिंग में, यकीनन नजर आएगा, क्योंकि 2 मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर इस इलेक्शन में वोटिंग हो रही है, और उनमें से एक इशू इमिग्रेशन है, दूसरा इशू हेल्थ केयर है। सदर ट्रंप ने इन दोनों पर बहुत कंजर्वेटिव, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच थी। उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ आके लेजिस्लेशन करना शुरू की। हाल ही में उन्होंने ये कहा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप हम कैंसिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बच्चों के लिए जो कि इलीगल हैं अमेरिका में, उनके बच्चों को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था और उसका रिफ्लेक्शन भी बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक इस
वोट में नजर आएगा। इसी तरह हेल्थ केयर के ऊपर जो कि डेमोक्रेट्स वो बिल लेकर आए थे, सदर ओबामा की एक लेगेसी का हिस्सा था वो बिल, इसलिए डेमोक्रेट्स नहीं चाहते कि उसको छेड़ा जाए। वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू हो, बल्कि इसका दायराकार वसी किया जाए। और रिपब्लिकन ये समझते हैं कि हेल्थ केयर के अंदर और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हुकूमत की छाप नजर नहीं आनी चाहिए, हुकूमत की ग्रिप नहीं होनी चाहिए उस पर। तो ये दो मेजर इश्यूज हैं। इसके अलावा बहुत से इश्यूज हैं और यकीनन आज जब वोटर वोट डालने के लिए निकले हैं तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी के भी वोटर्स हैं, डेमोक्रेट्स के भी वोटर्स हैं और दोनों तरफ से वोटिंग बहुत ज्यादा पोल्स में नजर आ रहा है कि वोटिंग का नंबर हाई है। मिड टर्म इलेक्शंस में आमतौर पर अमेरिका में इतनी बड़ी रेशो नहीं होती है, नंबर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ये इलेक्शन एक बहुत ही क्रिटिकल इलेक्शन समझा जा रहा है, क्योंकि अगर डेमोक्रेट कांग्रेस की ठीक है आतिफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद है। कैलिफोर्निया से मकामी सहाफी हमारे साथ मौजूद है ज़काउल्लाह। आपसे जानेंगे कि मिड टर्म इंतखाबात में इस बार कई पाकिस्तानी निजात मुसलमान भी हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीकी सियासत में भरपूर दिलचस्पी शो कर रही है? पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी काफी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रही है मिड टर्म इलेक्शन के लिए। और इनमें है सबीना जफर है सन रमोन सिटी काउंसिल से, फराह खान अर्बन सिटी काउंसिल से और आयशा वहाब हेवर्ड सिटी काउंसिल से। तो ये भरपूर उम्मीद से है कि हम जीत जाएंगी और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। उनका ख्याल है कि हम इसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। स्पेशली जब से ये इमिग्रेंट्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आनी शुरू हुई है, उसके बाद इमिग्रेंट्स जो है वो अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। तो उसका रिस्पांस भी हमने पोलिंग स्टेशन पे जाके देखा, उसका रिस्पांस भी आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और काफी अच्छा टर्नआउट है इस वक्त। सही, बहुत शुक्रिया। ज़काउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वहां के मकामी सहाफ़ी, और इसके अलावा आतिफ साहब वॉइस ऑफ अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी अपना तज्जिया पेश किया। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपना तज्जिया पेश किया। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि इंतखाब के क्या आते हैं। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए 92 न्यूज UK।